محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مرکز احمدیت قادیان کی حفاظت کے لیے سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 313 احمدیوں کا انتخاب کیا جن کو درویشان قادیان کہا جاتا ہے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں وہ عدیم المثال ہیں، آج کی دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ درویشان قادیان نے مرکز احمدیت قادیان کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔ قبل اس کے میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب خود بھی ایک درویش کے فرزند ہیں، اور درویشی کا جو ابتدائی دور ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے، اور درویشی کی زندگی کو انہوں نے خود مشاہدہ کیا ہے، بلکہ خود اس کا ایک حصہ بھی رہے ہیں، اور انہوں نے درویشان کے حالات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان سے روایتیں سنی ہیں۔ تو میں محترم مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ درویشان کی قربانی کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیں۔ جی، اس تعلق سے بات یہ ہے کہ یہ دو دور ہیں، ایک 15 نومبر 1947 کو ختم ہو جاتا ہے، اور ایک 16 نومبر 1947 سے زمانہ درویشی شروع ہوتا ہے۔ تھوڑی سی تصویر پہلے کی بتا کے پھر دوسرے حصے کی طرف آ جاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقسیم کے حالات کیا تھے، جو اس وقت کے حالات تھے اس وقت یہ تھا کہ 1 کروڑ کے قریب انسان یہاں پر سے ہجرت کر کے ادھر اور ادھر سے ہجرت کر کے ادھر آیا تھا۔ 1 ملین انسان قتل ہو چکا تھا، زخمی ہو چکا تھا، اور کروڑوں روپے کی جائیداد تباہ ہو چکی ہوئی تھی۔ مشرقی پنجاب پورے کا پورا ایک تندور بنا ہوا تھا جو ہمارا ہندوستان کا حصہ ہے۔ ایسے حالات میں سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جتنے بھی مضافات میں احمدی گاؤں میں آبادیاں تھیں ان سب کو یہاں قادیان میں لانے کا کام ان درویشان کرام اور ان کے ساتھ جو تھے جو ہجرت نہیں کیا، بہرحال یہ ان میں شامل تھے، ان کو لانے کا یہاں کام کیا گیا۔ ان کو یہاں پر جمع کیا جاتا تھا تعلیم الاسلام کالج میں، اور وہاں سے پھر ان کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی سے یہ ہدایت تھی کہ کوئی بھی احمدی پیدل نہیں آئے گا، ٹرکوں کا انتظام کیا جاتا تھا، اور باقاعدہ کانوائی کی شکل میں یہ لوگ ہجرت کر کے وہاں جاتے تھے۔ تقریباً 50-60 ہزار آبادی کا منتقل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرا کام ایک درخت کو دوسری جگہ منتقل کرنا نہیں، پورا باغ ایک جگہ سے دوسری جگہ لگانا تھا۔ اور اس میں درویشان کرام نے کن مصیبتوں سے لوگوں کو نکالا، کن خطرات کا سامنا لیا، وہ ایک لمبی داستان ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن قادیان کے حالات کے تعلق سے 1-2 باتیں میں عرض کروں گا کہ قادیان کس حالت میں تھا۔ 200 احمدی شہید ہو چکا تھا، 7 آدمیوں کو برسر عام یہاں پر شر پسند ناصر اور اس وقت کی ملٹری نے گولی مار دی تھی۔ ایک آدمی کا سر واقعہ بیان کرتا ہوں۔ غلام محمد صاحب سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ مسجد اقصی قادیان جو آپ نے دیکھی، اس کے مغرب کے طرف وہاں پر ایک مکان تھا، اس میں 40 عورتیں تھیں، ان کو ادھر لانا تھا، ان کی زندگی کو خطرہ تھا، ان کے اغوا ہونے کا خطرہ تھا۔ اب نیچے کرفیو لگا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور تھے عبدالحق صاحب، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اس گلی کے اوپر، ابھی بھی وہ جگہ گلی ہے، اس کے اوپر تختہ رکھ دیں گے اور ایک ایک کر کے عورتوں کو ادھر پار کرواتے جائیں گے۔ جب وہ عورتیں آ گئیں 39 تو پتہ چلا ایک عورت وہاں رہ گئی ہے، اور وہ ایک بوڑھی تھی جو بیمار تھی، وہاں کونے میں تھی۔ یہ غلام محمد صاحب ان کو لینے کے لیے وہاں دوبارہ گئے، اور جب اس عورت کو ادھر پار کروا رہے تھے ان کو نیچے سے گولی لگی اور سیدھا سینے میں آئی، اور یہ زخمی ہو کے کسی طرح ان کے ساتھیوں نے ادھر مسجد اقصی کی طرف ان کو گھسیٹ لیا۔ اور آخری لمحات میں جو انہوں نے اپنے ایک دوست کو جملے کہے اور لکھوائے، وہ یہ کہے کہ میری ماں کو یہ پیغام دینا کہ جب میں سیالکوٹ سے چلا تھا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ پیٹھ نہیں دکھانا، آج میری ماں کو پیغام دے دینا تیرے بیٹے نے سینے میں گولی کھائی ہے، تیرے بیٹے نے پیٹھ میں گولی نہیں کھائی۔ اور اس طرح انہوں نے اپنی جان دی، اور اسی طرح عبدالحق صاحب وہ بھی شہید ہوئے۔ بہرحال اور بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو یہاں پر تھے اس وقت۔ 16 نومبر کو آخری قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، اور یہ ٹرک اس سڑک پہ کھڑے ہوئے تھے جو یہاں سے کچھ فاصلے پر چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی کوٹھی ہے، اور ان سب کا منہ شمال کی طرف تھا، ادھر سے جانا تھا،
اور ادھر سے ہی ریتی چھلے سے ہوتے ہوئے یہ ٹرک آگے بٹالہ ہوتے ہوئے انہوں نے آگے جانا تھا۔ یہاں پر جو ٹرک آئے اور جو جانے والے اس کے اندر بیٹھے ان کا اپنا ایک حال تھا، لیکن جو ان کو چھوڑ کے واپس آئے 16 نومبر کو، آج بھی ان میں سے ایک درویش ہمارے یہ موجود ہیں، محترم بشیر احمد صاحب کالا افغانہ، کہ جن درویشان کی ڈیوٹیاں نہیں تھی وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ اور جب ہم واپس گئے ہیں اور قادیان کی جو ہم نے حالت دیکھی کہ قادیان ایسا تھا جیسے گھر والا اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہو اور سامان بکھرا ہوا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، گھر جل رہے ہیں، اور ایسی حالت میں ہم واپس آئے اور ہم کو نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے۔ پھر ایک ترتیب سے ہم نے شروع کیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ قادیان کا جو محلہ احمدیہ ہے اس کی ایک قدرتی حفاظت کا سامان اللہ نے یہ کیا کہ اس کے ارد گرد ایک ڈھاب ہے، لیکن جو قادیان سے اس ڈھاب کے دوسری طرف محلہ پڑ جاتا تھا وہ ایک محلہ ناصر آباد تھا اور ایک بہشتی مقبرہ تھا۔ ان شر پسند عناصر اور تخریب کاروں کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ قادیان کے سارے محلے تو ہم نے خالی کروا لیے ہیں، اب سب سے بڑا جو ان کا مرکز ہے وہ ہے بہشتی مقبرہ، کسی طرح بہشتی مقبرے وہاں ہم قبضہ کر لیں، اس کے بعد ہمیں آگے آنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے کام درویشوں نے یہ کیا کہ اس بہشتی مقبرے کے ارد گرد اس وقت کوئی چار دیواری نہیں تھی، کھلا تھا یہ باغ، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس کے ارد گرد ایک چار دیواری بنائی جائے۔ محترم بشیر احمد کالا افغانہ ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس وقت چار دیواری بنائی، کہ وہ چار دیواری اتنی موٹی تھی جو مٹی سے یہ لوگ بناتے تھے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کو صرف ایک ایک روٹی کھانے کو ملتی تھی، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں تھی۔ آپ اس کو اگر موازنہ کرنا چاہیں، مقارنہ کرنا چاہیں، تو غزوہ خندق جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی سن 5 ہجری میں، وہ بھی اپنے دفاع کے لیے کھودی گئی، اپنے بچاؤ کے لیے خریدی گئی، کھودی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ وہی کیفیت یہاں تھی، یہ جو دیوار بنا رہے تھے یہ مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے بنا رہے۔ بھوک کا یہ حال تھا کہ اعلان ہوتا تھا اگر ایک سے دوسری روٹی لی تو کوئی دوسرا بھائی بھوکا رہ جائے گا، یہ ان کی حالت تھی، اور 12 گھنٹے 14 گھنٹے یہ کام کرتے تھے۔ اور درویشوں میں سے بعض ایسے معززین ذمہ دار تھے جنہوں نے کبھی مٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور انہوں نے بھی تعلیم یافتہ، ان پڑھ، جاہل، سب نے اس کے اوپر وہ کام کیا اور اس دیوار کو مکمل کیا۔ یہ ایک پہلی بات تھی۔ اب رہا سوال کہ وہاں پر مصائب پر مصائب تھے۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ قادیان کے گھر خالی تھے، اور دوسری بات یہ کہ وہاں سے پناہ گزین بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے تھے، اور اس وقت جو حکام تھے وہ یہ چاہتے تھے کسی طرح ان کو ان کے گھروں میں داخل کیا جائے۔ صدر انجمن احمدیہ کی جائیدادوں کی واگزاری کا معاملہ تھا، سارا سیٹ اپ بگڑا ہوا تھا، اس کو از سر نو قائم کرنا تھا۔ وہ درویشان کرام نے آہستہ آہستہ قائم کیا، اور سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کے پاس کچھ گندم تھی، حکام زبردستی وہ گندم چھیننا چاہتے تھے۔ یہ بیچارے 313 کبھی بوریوں کو ایک جگہ چھپاتے، کسی طرح دوسری جگہ چھپاتے، کبھی تیسری جگہ چھپاتے، کیونکہ کھانے کے لیے وہی ایک گندم تھی۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ باہر سے آتے تھے یہاں پناہ لینے کے لیے مسلمان، حالانکہ وہ احمدی نہیں تھے، ان کو بھی یہ لوگ پناہ دیتے اور ان کو بھی یہ گندم کھلاتے، ابال کے کھلاتے۔ ایسا زمانہ آ گیا کہ ابال کے یہ گندم کھلانے لگے، کیونکہ چکیاں پیسنے سے گورنمنٹ نے منع کر دیا، تالے لگا دیا ان کو کہ چکیوں سے آٹا بھی نہیں پیسے گا، لیکن انہوں نے یہ سارا صبر سے برداشت کیا۔ یہاں 1-2 واقعات میں بیان کروں گا بعض درویشوں کے۔ اکتوبر 1955 میں یہاں پر ایک زبردست سیلاب آ گیا، سارے راستے کٹ گئے۔ اب حضور کو کسی طرح یہ اطلاع پہنچانی تھی، یہ 1955 کی بات ہے، اب جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور ویزا صرف یہاں پر اس وقت مرزا محمود احمد صاحب ایک درویش تھے، ان کے پاس تھا۔ ان کو کہا گیا تم روا جا کے یہ پیغام پہنچاؤ۔ خود انہوں نے ہمیں بتایا مسجد مبارک میں، بعض دفعہ بیٹھ جاتے تھے، یہ بات ہے کہ میں یہاں سے بعض جگہ تیرتے ہوئے اور بعض جگہ دوڑتے ہوئے میں کسی طرح لاہور پہنچا، اور لاہور سے روا پہنچا، اور روا پہنچ کے مجھے کہا گیا کہ مسجد مبارک روا میں کھڑے ہو کے آپ سارے حالات سنیں۔
ہم پوچھتے تھے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ کہتے تیرتے تیرتے کہیں سانپ آ جاتے، کہیں کچھ آ جاتے، لیکن میں ایک ہی دعا کرتا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین رب کل شیء خادمک رب فاحفظنا وانصرنا وارحمنا، اسی کے سہارے میں گیا۔ اتنا بہادر انسان۔ پھر ایک اور واقعہ جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، 12 مئی 1956 کی بات ہے، عید الفطر کا دن تھا۔ مولوی عبد الرحمن صاحب نماز پڑھا رہے تھے، عید الفطر کی یہ باغ ہوتا تھا وہاں پہ بڑی مکھی کا ایک چھتا تھا، وہ کسی طرح سے چھڑ گیا۔ ادھر نماز شروع ہوئی، ادھر وہ چھڑ گیا۔ میں بڑا چھوٹا تھا، اب وہ ہمیں بچوں کو کاٹنے لگے، ہم رونے لگے، مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ یہ درویش یہ ان مکھیوں کو دیکھتے اور جھاڑتے جیسا کہ مچھر کو جھاڑا جا رہا ہے، حالانکہ وہ بڑی مکھی انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن یہ مجال ہے وہاں پہ چھوڑا، نماز مکمل ہوئی، بے شک مختصر ہوئی، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا اتنا ان کا صبر و استقامت ہے جو انہوں نے استاد کیا۔ اب رہا سوال کہ ایک دو باتیں اور، کہ سمینا و اطاعنا ان کے روح، ان کے دل و دماغ میں تھا۔ ہم نے یہاں پر رہنا ہے اور ہم نے ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنی ہے، ان کو آباد رکھنا ہے، اور یہ انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی۔ جو بھی واقعات آئے یہ اس کے لیے تیار رہے، ہم کٹ مریں گے لیکن یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ 3 باتیں ہیں جو کہ یہاں میں عموماً احباب کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، حضرت مسیح صاحب نے منارۃ المسیح کی بنیاد 13 مارچ 1903 کو آپ نے رکھوائی، دعا کر کے اس اینٹ کو رکھا گیا، اور جب سے اس کے اوپر اذان دینے کا سلسلہ شروع ہوا آج تک کبھی بند نہیں ہوا اللہ کے فضل۔ 47 میں گولیاں چل رہی ہوتی تھی، مؤذن حافظ عبدالعزیز صاحب، بابا سراج الدین صاحب اوپر جاتے تھے، اذان دیتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لنگر خانہ تھا، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ آج تک وہ جاری ہے۔ ایک سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت مسیح السلام کا مزار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں، مسیح موعود آئیں، امام مہدی آئیں، فَيُقْرِئُهُ مِنِّي السلام، میرا سلام ان کو پہنچانا۔ آپ کی زندگی میں بھی لوگ سلام پہنچاتے رہے، آپ کی وفات کے بعد بھی پہنچا رہے ہیں۔ یہ 65 سالہ دور جو درویشوں نے گزارا بڑا ہی صبر آزما دور تھا، لیکن ان جگہوں کو آباد رکھا، کبھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ اور اس کے بالمقابل یہ احمدیت کی صداقت کا ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا ثبوت ہے۔ مشرقی پنجاب اور خاص طور پہ قادیان کے ارد گرد 47 سے پہلے اتنے مخالفین تھے، بٹالہ، گرداسپور، امرتسر، اس کے ارد گرد احراری اور غیر، کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ پارٹیشن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خاک اڑا کے رکھ دی، اور باقی رہا تو وہی جس کو یہ لوگ جھوٹا کہتے تھے۔ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کو بھی یہاں رہنا پڑتا، اللہ ان کے رکھنے کے بھی سامان کرتا، لیکن سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اڑا کے رکھ دیے۔ اور اس بات کا اعتراف میں آپ کو ایک حوالے کے ذریعے سے کروانا چاہتا ہوں۔ یہ احراریوں کا اخبار ہے آزاد، 26 مئی 1948 میں یہ لکھتا ہے، مشرقی پنجاب کے سجادہ نشین، یہ عنوان ہے۔ مشرقی پنجاب کے عوام تو خیر عوام ہی تھے، اگر انہوں نے پولیس اور فوج اور مسلح انسانوں کے ہجوم سے گھبرا کر مہاجرت اختیار کی تو ظاہر ہے کہ وہ مجبور تھے، لیکن جس بزدلی سے مسجدوں کے اماموں، خانقاہوں کے مجاوروں، این شریف آن شریف کے سجادہ نشینوں نے فرار اختیار کیا ہے، وہ اسلام کی سپرٹ اور تعلیم کے سریعاً خلاف تھا۔ تمام عمر اوقاف کی کمائی اپنے نفس پر صرف کر کے شاعر اللہ کو کافروں کے حوالے کر دینا اور بھاگ جانا قابل شرم فعل ہے۔ ان سطور کے لکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ انقلاب کے تازہ اشاعت میں، اخبار اشاعت میں، قادیانی ملک صلاح الدین ایم کا ایک مکتوب چھپا ہے، جس سے پتہ چلا ہے کہ آج بھی مرزا غلام احمد کے مزار کی حفاظت کے لیے وہاں جاں نثار مرزائی موجود ہیں، اور اب بھی وہاں کی مسجدوں میں اذان دی جاتی ہے۔ ایک طرف نبوت باطلہ کے پیروں کا اعتقاد دیکھیے، وہ اپنے مقدس مقام کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی مسجدوں کی آبرو کو بچائے ہوئے ہیں، لیکن ذرا ان سے بھی پوچھئے، سینکڑوں اہل اللہ کی قبروں کی آمدنی ڈکارتے رہے، اور اب دارالکفر کی بجائے دارالاسلام میں عرس منا کر
ضعیف الاعتقاد مریدوں کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں، اس مسلمان سے 100 بار ہے کافر اچھا جس مسلمان کے پیش نظر انجام نہ ہو۔ اخبار آزاد 26 مئی 1948 بحوالہ تاریخ احمدیت جلد 11 393۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، یہ تھے جنہوں نے اعتراف کیا کہ جن کو نبوت باطلہ تم کہتے تھے وہ تو وہاں ہی رہے، جن کو تم اپنے آپ کو سچے کہتے تھے سارے کا سارا کا حشر یہاں ہی دیکھ لیں۔ باقی رہا درویشان کرام، بین الاقوامی جماعت نے، خلفائے کرام نے ان کو بہت عزت کا مقام دیا، اس سے بڑھ کر جتنے ان کی قربانی ہے، یہ ایک سچی بات ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ و نصرا عزیزہ کی خاص توجہ درویشان کرام کی طرف۔ اس دفعہ مجھے جون میں جرمنی جانے کا موقع ملا، وہاں کے جلسہ سالانہ میں شرکت کی توفیق ملی۔ وہاں آکھن ایک جگہ ہے، وہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جانا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھ رہا تھا، حضور نے سنگ بنیاد رکھنا تھا، بعد دوسرے معززین اور بزرگان جماعت نے بھی رکھا۔ بعد میں حضور نے میرا نام لیا کہ حمید کوثر صاحب آئیں گے، وہ بھی ایک پتھر رکھیں گے، لیکن سب سے اہم بات حضور نے فرمایا یہ درویشوں کی نمائندگی میں یہاں پتھر رکھیں گے، اور یہ خود درویش کے بیٹے ہیں۔ اتنا احترام اعزاز بخشا ہمارے آقا نے ان درویشوں کو ان کی ان قربانیوں کے بدلے سے۔ تو یہ جماعت نے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ان درویشان کرام کو دیا ہے، خاص طور پہ خلفائے کرام کی دعائیں ہی تھیں، ورنہ اگر یہ دعائیں نہ ہوتی، جس طرح کے 65 سالہ یہ دور تھا، یہاں یہ ٹک نہیں سکتے تھے۔ خلافت کی رہنمائی تھی اور حضور پاک کی وہ حدیث سچی تھی، ہر روز سچ ہوتی رہی کہ ان الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، حقیقت میں وہ امام ہی ہے جو ان کو بچاتا چلا آیا۔ اور اب آخر میں ایک بات کہہ کے، اب 18 یہ درویش رہ گئے جو 313 میں سے تھے، 17 قادیان میں ہیں، ایک اس وقت باہر اپنے رشتہ داروں کے پاس ہے۔ ان کی عمر میں برکت کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے بھی میں اس موقع پہ درخواست کرنا چاہوں گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ میں 313 درویشان کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے طور پر متلاشیان حق اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سرفروشی اور بظاہر موت کو قبول کر لینا کسی غیر صادق کے پیروکاروں کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، اور قادیان میں اس پرفتن حالات میں درویشان قادیان کا نہایت ہی ثبات قدمی کے ساتھ قادیان میں ہی ڈٹے رہنا جماعت احمدیہ کی صداقت کا ایک بین اور اعلن ثبوت ہے۔